محمد رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا محمد النبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم. شہر مکہ میں ایک نئی زندگی نے آنکھ کھولی تھی، ایک ایسی زندگی جو آنے والے سالوں میں دنیا کے نقشے بدلنے والی تھی. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا وہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قریش کی معزز پاکیزہ دل روشن کردار خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شریک حیات بن چکے تھے. نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس گھر کی دیواروں میں ایک ایسی برکت اور سکون اتر آیا جسے اہل مکہ بھی بیان نہ کر سکے. ایک طرف محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، حیا، شرافت اور رحمت، اور دوسری طرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقار، محبت، فہم اور بے مثال وفاداری. یہ دو عظیم کردار جب ایک ہی گھر کے اندر جمع ہوئے تو گویا مکہ کی وادی میں نور کا نیا باب کھل گیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا گھر، اپنا دل، اپنا مقام، سب کچھ اس خوبصورت تعلق کی بنیاد پر رکھ دیا. وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اس انداز میں کرتیں کہ پورا مکہ اس جوڑے کی پاکیزگی کی مثال دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے معمولات میں بھرپور حصہ لیتے. پانی بھر دینا، کپڑے سمیٹ دینا، گھر کا کام کرنا اور ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کا حصہ تھا. آپ نے کبھی گھر میں سختی نہ کی، کبھی آواز بلند نہ کی اور کبھی کسی نعمت پر شکوہ نہ کیا. اس گھر میں ہر دن محبت کا دن تھا اور ہر رات سکون کی رات تھی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین حضرات، اسی گھر میں سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں. یہ ننھے قدم جب آہستہ آہستہ چلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھتا. آپ بچیوں کے ساتھ بیٹھتے، انہیں پیار دیتے اور ان کے لیے محبت کا سب سے بڑا ستون بنتے. یہ وہ دور تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سب سے زیادہ چمک رہے تھے. میرے آقا محمد
النبي الرحمة محمد صلی اللہ علیہ کردار کی ایسی پاکیزگی کہ جس نے دشمنوں کو بھی متاثر کیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ الصادق اور الامین کہنا اپنی عزت سمجھتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی محبت، احساس اور وفا سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فرماتی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امانت دار، محبت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جب خاموشی، تنہائی اور عبادت کی کیفیت مزید گہری ہونے لگی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستے میں کھانا بھجوانا، رات کا سامان تیار کرنا اور نرم لہجے میں کہنا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اللہ اس میں خیر ہی خیر رکھے گا۔ یہ وہ یقین تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کبھی نہیں ڈگمگانے دیے۔ نکاح کے بعد کے سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مکہ کے شور شرابے سے ہٹ کر پہاڑوں کی خاموشیوں کی طرف کھنچنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ڈوبتے ہوئے جبل نور اور غار حرا کی تنہائی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اسی تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنٹوں غور و فکر کرتے، کائنات پر تدبر، انسانیت کی بگڑتی حالت پر غم اور دل میں سچ کی تلاش، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہر قدم پر آپ کی پشت پر تھیں۔ کبھی چٹانوں سے گزرتے خاتمہ کے ہاتھ کھانا بھجواتی، کبھی خود جا کر پوچھتی کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ محمد رحمتی عالم نور یہ وہ خاموش ساتھ تھا جو نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں رکھا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ رشتہ محض ازدواجی زندگی نہ تھا، یہ نبوت کے سفر کی نورانی تیاری تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے پرامن سال گزارے۔ محمد رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا محمد النبی الرحمہ محمد محمد رحمتی عالم۔ اور جب وہی آئے گی اور دنیا کانپ اٹھے گی تو سب سے پہلے اس گھر کی یہی عظیم خاتون دل سے کہے گی، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین، یہ محبت، یہ اعتماد نبوت کی نورانی صبحوں کا پہلا سہارا تھا۔ یہ گھریلو زندگی
یہ محبتوں سے بھرا گھر، یہ سکون، نور اور وفا سے مزین رشتہ بہت جلد غار حرا کی ایک ایسی رات کو ایک ایسی روشنی سے منور کرنے والا ہے جو پوری دنیا کو نور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر دے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا محمد رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا محمد رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔